الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وكما قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. إنك على كل شيء قدير. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا. وإمامنا الأعظم أبو حنيفة رحمه الله تعالى مسلكه ومشربا. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیزان ملت، برادران اسلام، میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور میرے بھائیوں، جو آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے مومن بندوں سے فرماتے ہیں: یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کا ذکر کرو کثرت کے ساتھ. یعنی ہر حال میں اٹھتے بیٹھتے لیٹتے چلتے ہر وقت اللہ کا ذکر کرو. اللہ کا ذکر حدیث شریف میں آتا ہے کہ ذکر کرنے والی کی مثال
زندہ چیزی ہے، اور ذکر نہ کرنے والے کی مثال مردہ جیسی ہے۔ بظاہر تو آدمی زندہ ہے، دل اس کا مر چکا ہے، وجہ ذکر نہ کرنا ہے، اللہ کو یاد نہ کرنا ہے۔ بظاہر آدمی چل رہا ہے، پھر رہا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، لیکن جب دل اللہ کے ذکر سے غافل ہے، اللہ کے ذکر سے محروم ہے، تو یہ مردہ ہے، یہ مرا ہوا ہے۔ غافل دل مردہ ہے، زندہ دل ذکر والا ہے۔ جو ذکر کرے گا اس کا دل زندہ رہے گا، جو ذکر نہیں کرے گا اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ تو میرے دوستو، اللہ تعالی نے ذکر کی بھی کئی قسمیں بیان فرمائی ہیں۔ بندہ ذکر کرتا ہے زبان سے، گنتا ہے انگلیوں پر، تسبیح پر، یہ ایک قسم ہے۔ ایک ذکر کی قسم ذکر خفی ہے، جو قلب کا ذکر ہوتا ہے، دل کا ذکر ہوتا ہے۔ ہم سانس لیتے ہیں، ذکر چل رہا ہوتا ہے، ہمارا دل ذکر میں مشغول ہوتا ہے۔ ہم بات کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہمارا دل اللہ اللہ کر رہا ہوتا ہے۔ یہ ایسے نہیں، یہ اس وقت ہوگا جب ہماری زبان عادی ہو جائے، اللہ کے نام پر عادی ہو جائے، اللہ کے ذکر پر عادی ہو جائے۔ ایک صحابی تھے، وہ قرآن مجید اتنا پڑھتے تھے کہ وہ جب باتھ روم جاتے تھے تو اپنی زبان کو یوں پکڑ لیتے تھے تاکہ باتھ روم میں قرآن مجید کی تلاوت نہ ہو۔ اپنی زبان کو پکڑ لیتے تھے تاکہ باتھ روم میں قرآن مجید کی تلاوت نہ ہو۔ اسی طرح قاری رحیم بخش رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے قاری القراء گزرے ہیں، وہ قرآن سے اتنی محبت کرتے تھے کہ ہر وقت اللہ کا قرآن ان کی زبان پر جاری رہتا تھا۔ وہ جب بھی باتھ روم جاتے تھے تو وہ بھی اپنی زبان پکڑ لیتے تھے تاکہ باتھ روم میں تلاوت نہ ہو، قرآن کی بے حرمتی نہ ہو۔ اسی طرح ذکر بھی جب بندہ زیادہ کرتا ہے تو اس کی زبان چل جاتی ہے، جب زبان چل گئی تو دل بھی جاری ہو جاتا ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں لیکن ہماری دل کی دھڑکن اللہ اللہ اللہ۔ ہم بظاہر سو رہے ہیں، ہمارا دل جاگ رہا ہے، اللہ کے ذکر میں مشغول ہے۔ ہم کھانا کھا رہے ہیں، ہمارا دل اللہ کے ذکر میں مشغول ہے۔ ہم پڑھ رہے ہیں لیکن ہمارا دل اللہ کے ذکر میں مشغول ہے۔ تو یہ ایسے نہیں ہوگا، اس کے لیے پہلے محنت کرنی پڑتی ہے، اپنی زبان کو چلانا پڑتا ہے، اپنی زبان کو ذکر کا عادی بنانا پڑتا ہے، اللہ اللہ کا عادی بنانا پڑتا ہے، سبحان اللہ کا عادی بنانا پڑتا ہے، لا الہ الا اللہ کا عادی بنانا پڑتا ہے۔ آپ نے کئی مرتبہ فضائل اعمال میں یہ حدیث سنی ہوگی کہ جب بندہ ایک بار سبحان اللہ کہتا ہے تو جنت میں اتنا بڑا درخت لگ جاتا ہے، اتنا بڑا درخت اگ جاتا ہے کہ عربی نسل کا گھوڑا بھی اگر 500 سال تک اس کے سائے میں دوڑتا رہے تب بھی اس کا سایہ ختم نہ ہو۔ عربی نسل کا گھوڑا، عربی نسل کا گھوڑا اس لیے کہا
یہ عربی نسل کے گھوڑے بہت زیادہ تیز دوڑتے ہیں، بہت تیز دوڑتے ہیں۔ تو جب ایک سبحان اللہ کی برکت سے، ایک سبحان اللہ کی برکت سے، جس سے ہماری زبان تھکتی بھی نہیں، بظاہر ہمیں اتنا بڑا اجر مل رہا ہے کہ ایک عربی نسل کا گھوڑا اگر 500 سال تک اس کے سائے میں دوڑتا رہے تب بھی اس کا سایہ ختم نہ ہو۔ تو یہ میرے دوست کتنی عظیم، کتنا عظیم مرتبہ ہے، کتنا عظیم ثواب ہے۔ پچھلے دنوں جب طور مسجد میں پروگرام تھا، آپ نے حدیث سنی، حدیث کے الفاظ کلمتان حبیبتان الی الرحمن کہ دو کلمے اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہیں۔ علماء اس کا ترجمہ اس طرح کرتے ہیں، اللہ رحمان کو دو زیادہ کلمے بہت زیادہ محبوب ہیں۔ اللہ رحمان کو دو کلمے بہت زیادہ محبوب ہیں، خفیفتان علی اللسان، جو زبان پر بہت ہی ہلکے ہیں، بہت ہی ہلکے ہیں۔ ہلکے مطلب کہ اگر پڑھے جائیں تو کوئی دقت نہ ہو، پتہ نہ چلے۔ دو کلمے ایسے ہیں جو اللہ رحمان کو بہت ہی زیادہ پسند ہیں اور زبان پر بہت ہی ہلکے ہیں، کوئی دقت نہ ہو پڑھنے میں۔ ثقیلتان فی المیزان، اور میزان میں، ترازو میں بہت باری ہے، ترازو میں بہت باری ہے۔ یہ آج کل کے ترازو کی بات نہیں، یہ بروز محشر کو جب ترازو رکھا جائے گا اس کی بات ہو رہی ہے۔ ثقیلتان فی المیزان، میزان ترازو کو کہتے ہیں۔ آج کل کے ترازو میں تو ہم گھپلا کر دیتے ہیں، کچھ ایسا کر دیتے ہیں کہ وہ زیادہ کم تولو تو زیادہ دکھتا ہے۔ یہ اللہ کا ترازو ہے جو کہ ناانصافی نہیں کرے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ دو کلمے اللہ کو بہت ہی زیادہ محبوب ہیں، بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ زبان پر بھی ہلکے، میزان پر باری، کوئی دقت نہیں، کوئی پریشانی نہیں پڑھنے میں۔ ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے، ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا، گنہگار، سر سے لے کر پاؤں کے ناخن تک گناہ ہی گناہ میں ڈوبا ہوا، کوئی نیکی اس کے نام اعمال میں نظر نہیں آ رہی، گناہ ہی گناہ میں لت پت، 99 رجسٹر، ایک رجسٹر اتنا بڑا کہ تاحد نگاہ وسیع، ایک رجسٹر اتنا بڑا کہ جہاں تک نظر گئی وہاں تک اتنا بڑا دفتر، ایک رجسٹر۔ اسی طرح کے 99 رجسٹر، 99 دفتر اس کے گناہ سے بھرے ہوئے ہوں گے۔ اللہ کے سامنے وہ نام اعمال پیش کیا جائے گا، اس کو ترازو میں رکھ دیا جائے گا۔ تو آپ خود سوچیں، اندازہ لگیں، تصور کریں، جب 99 رجسٹر اور ہر رجسٹر اتنا بڑا کہ حد نگاہ وسیع اگر ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے تو اس کا وزن کیا ہوگا؟ اس کا وزن کیا ہوگا؟ یہ حدیث کافی بار آپ فضائل اعمال میں سن چکے ہوں گے۔ ہر رجسٹر اتنا وسیع کہ حد نگاہ، تو جب ایک پڑھنے میں وہ سارے کے سارے رجسٹر رکھ دیے جائیں گے تو وہ گناہگار تو حیران ہو جائے گا، پریشان ہو جائے گا، اب میرا بچنا ناممکن ہے، میں نہیں بچ سکتا۔ اتنے میں ایک رقعہ نکالا جائے گا، چھوٹی سی پرچی، چھوٹی سی پرچی نکالی جائے گی اور اس پرچی کو اس دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے گا، چھوٹی سی پرچی کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے گا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ایک طرف 99 رجسٹر
اور دوسری طرف ایک چھوٹی سی پرچی، کیا اوقات ہے اس پرچی کی؟ کچھ ہے اس کے سامنے؟ نہیں، کچھ بھی نہیں۔ لیکن جب وہ پرچی اس ترازو میں رکھی جائے گی تو وہ پرچی والا پلڑا جھک جائے گا، پرچی والا پلڑا جھک جائے گا، نیچے ہو جائے گا، اور 99 کے 99 رجسٹر ہوا میں اڑ جائے گا۔ وہ پلڑا ہوا میں جھول رہا ہو، جب وہ پرچی نکالی جائے گی، جب اس میں دیکھا جائے گا، جب اس پرچی میں دیکھا جائے گا تو اس میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوگا، اس میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوگا۔ ایک مرتبہ سب پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جو شخص اخلاص کے ساتھ ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ لے وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ اور یہ اسی کا ثبوت ہے کہ 99 کے 99 رجسٹر ہوا میں اڑ جائیں گے، ایک پرچی جھک جائے گی، ایک پرچی والا پڑھنا جھک جائے گا۔ اللہ پاک ہمیں ذاکرین میں شامل فرمائے۔ ایک دوسری جگہ اللہ کا ارشاد ہے وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، کہ ذکر کرنے والے بہت زیادہ ہیں۔ جب تک اللہ کا نام لینے والا اس دنیا میں رہے گا قیامت نہیں آئے گی۔ ایک بھی شخص اگر اللہ کا نام لینے والا اس دنیا میں موجود ہے، زندہ ہے، تب تک قیامت برپا نہیں ہوگی۔ ایک بھی اللہ کا نام لینے والا اس دنیا میں موجود ہے تب تک قیامت برپا نہیں ہوگی۔ جب کوئی نہیں بچے گا، سارے کے سارے نافرمان ہو جائیں گے، تب سورج مغرب سے طلوع ہوگا، تب توبے کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ زمین سے ایک جانور نکلے گا، دابۃ الارض، اس کے ہاتھ میں ایک چھڑی ہوگی، وہ ایسا کرے گا تو جو کافر ہوگا اس کے ماتھے پر کافر لکھ دیا جائے گا، جو مسلمان ہوگا، جو مومن ہوگا، اس کے ماتھے پہ مومن مسلمان لکھ دیا جائے گا۔ تو میرے دوستو، اللہ کے ذکر کو اپنا مشغلہ بنا لیں، اپنی زبان کو اللہ کے ذکر کا، اللہ کے نام کا عادی بنا لیں۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا اگر ہم جاگ رہے ہوں، بات کر رہے ہوں، سو رہے ہوں، کھانا کھا رہے ہوں، پڑھ رہے ہوں، تو ہمارا ذکر اللہ، ہمارا دل اللہ اللہ کرتا رہے گا۔ اور اس سے ہمیں سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ جب ہم مر جائیں گے، جب ہم مر جائیں گے تو بظاہر ہمارا شریر، ہمارا جسم تو مردہ ہوگا، لیکن ہمارا دل اللہ اللہ کرتا رہے گا۔ اب مجھے حضور تشریف لا چکے ہیں، وآخر دعوانا الحمدللہ۔